اچھا کئی جگہوں پر آپ نے اشتہار لکھے ہوئے پڑے ہوں گے کہ فلاں جگہ پر فلاں حضرت بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ان کا فلاں نماز کے بعد کون سا بیان ہوگا؟ پڑھا نا یہ اشتہار، حضرت کا اصلاحی بیان ہوگا۔ جب بھی یہ عنوان ہم پڑھتے ہیں اصلاحی، تو ہمارا ذہن فوراً کدھر چلا جاتا ہے کہ اصلاحی بیان میں کیا ہوگا؟ کوئی ذکر کے فضائل سنائیں گے، تہجد کے، کوئی مراقبے کے، کوئی تزکیے کے، کوئی بیت کے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ اصلاحی بیان سے فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جناب کوئی تسبیح دم درود والا بیان ہوگا۔ میں انکار نہیں کر رہا تسبیح کا، میں انکار نہیں کر رہا تہجد کا، تصوف کا، اپنی جگہ وہ بہت عظیم کام، مجھے نفی نہیں ہے، لیکن میرا سوال ہے، مجھے بتائیں اصلاح ہمیشہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ تعمیر کی یا تخریب کی؟ تخریب کہتے ہیں بگاڑ کو۔ تعمیر کی اصلاح ہوتی ہے یا تخریب کی؟ اونچی بولو ذرا، اور اونچی بولو ذرا۔ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، مجھے بتاؤ اس وقت مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں اعمال میں بگاڑ زیادہ ہے یا عقائد میں؟ اونچی آواز سے بولو۔ تو پھر اصلاح بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ پورا سال ہماری مسجدوں میں کبھی عقائد پر آواز لگی؟ کبھی عقیدے کی بات ہوئی کہ ایک مسلمان کا رب کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا رسول اللہ کی رسالت سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا ختم نبوت سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا اصحاب رسول سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قبر کی جزا سزا سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتوں سے متعلق، قرآن سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق، بعث بعد الموت سے متعلق، اور قرب قیامت سے متعلق، علامات قیامت سے متعلق عقائد کیا ہونے چاہیے؟ منبر و محراب خاموش ہیں یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ وہ جلسہ ہوا، کبھی اس پر تقریر ہوئی؟ سارا زور، میں نماز کی نفی نہیں کر رہا خدا کے لیے، وہ اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ لیکن نماز کی درستگی بھی کس پر موقوف ہے؟ عقیدے کے صحیح ہونے پر۔ تیرا عقیدہ برباد، تو ساری زندگی ٹکرے مار، تیرا ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو میری نظر میں اصلاحی بیان اگر ہونا چاہیے تو وہ عقائد پر ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ تسلی رکھیں، میں اصلاحی بیان کر رہا ہوں۔ کیوں جی؟ میں کون سا بیان کر رہا ہوں؟ سارے بولو، کون سا بیان کر رہا ہوں؟ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، لوگ تو عقیدے کی بات کو شرارت سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا بیان کر دیا جی؟ فرقہ وارانہ۔ یہ کون سا بیان کر دیا جی؟ شرارت والا۔ تو تمہاری نظر میں صرف نماز روزے کا بیان یہی پیغمبر کی شریعت ہے؟ آؤ میں دلائل دیتا ہوں، ذرا آپ کی آنکھیں اور کان کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے موقف پر دلائل دیتا ہوں، سنیے گا ذرا، یہ دلائل آپ نے کہیں نہیں سنے ہوں۔ ایک میں نے عقلی دلیل عرض کی، میرا گلا متاثر ہے کئی دنوں سے بول بول کر، مجھے بولنے میں دقت ہے، بس دعا کرو اللہ کرے میں اپنی بات پوری کر لوں۔ تھوڑا میرا ساتھ تو دو یار، اب میرا ہمت نہیں ہے، آپ نے مجھے چلانا ہے، تو آپ ذوق کا مظاہرہ کریں گے تو پھر مجھے بھی کچھ کہنے میں آسانی ہوگی۔ گھڑی پہ 12 بجنے میں دیر ہے، آپ کے چہروں پہ میں بجے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر نہیں موڈ تو بس کر دیتے ہیں، تقریر ادھار کر لیتے ہیں، مجھے زبردستی تقریر ٹھونسنے کا کوئی شوق؟ بولو یار، تو کوئی ہاں نہ تے کرو، وہ پچھلے تے بالکل ناراض بیٹھے ہو تسی۔ میں تقریر کروں یا ختم کر دوں؟ جو چاہتے ہیں کریں، ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ توجہ، ماشاءاللہ مری کے لوگ تو بڑے غیور اور دین سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے بھی میں یہ توقع رکھتا ہوں تو تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو مجھے کچھ کہنے میں آسانی ہو۔ اگلی دلیل سنیے، اب نقلی دلیل، توجہ۔ ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑا نام، جنہیں دنیا امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صاحب صفدر، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اے میری قوم کے نوجوانوں سنو، تمہیں فضول قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، فلاں نے اتنے چوکے مارے، فلاں نے اتنے چھکے مارے، فلاں نے یہ تیر مارا، فلاں نے وہ توپ چلائی، فضول قسم کے ریکارڈ یاد کرتے ہو۔ آؤ
یہ حقیقی ہیروز ہیں، حقیقی خدمت گزار ہیں، جنہوں نے اس قوم پر احسان کیا، ریکارڈ قائم کر کے گئے۔ ان اپنے محسنوں کو بھی جانو، پہچانو، اپنی اولادوں کو بتاؤ۔ یہ حقیقی محسنوں میں ایک بڑے محسن ہستی کا نام میں نے لیا، جنہیں دنیا امام اہل سنت کا ٹائٹل دیتی ہے، مولانا سرفراز خان صفدر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نام میں نے کیوں لیا، یہ ذکر میں نے کیوں کیا؟ علماء جانتے ہیں، آپ بھی اتنا جانیے۔ مولانا سرفراز صفدر ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے صاحب علم ہستی پاکستان میں گزرے، گجرانوالا گکھڑ منڈی میں ابھی چند سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ میں نے یہ نام کیوں لیا؟ ان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں روئے زمین کا کوئی قابل ذکر فتنہ ایسا نہ تھا جس کے خلاف قلم اٹھا کر دلیل کی دنیا میں اس کا ناطقہ بند کر کے امت کے عقائد کی اصلاح نہ کی ہو، امت کے عقائد کو گمراہی سے نہ بچایا ہو۔ کوئی فتنہ ایسا نہیں، ساری زندگی علمی دنیا میں فرق باطلہ کے رد میں گزری۔ آج اگر ہم عقائد حقہ کے ساتھ وابستہ نظر آتے ہیں تو اپنے محسنوں میں ایک بڑے محسن کا احسان ہم پر نظر آتا ہے، اور اس محسن کا نام مولانا سرفراز خان صفدر ہے۔ میں علماء سے کہوں گا، عوام الناس سے کہوں گا، علمی استفادے کے لیے، اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے، اس دور کے نت نئے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ اگر علمی لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو علمی دنیا میں آپ شیخ سرفراز خان صفدر کی کتب کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی کوئی تشنگی باقی نہ رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کے عقائد محفوظ ہوں گے، آپ کے نظریات محفوظ ہوں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بہت بڑی خدمات ہیں ان کی، میں ان کا ایک ذکر کرنے لگا۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر گکھڑ منڈی کی اپنی مسجد میں روزانہ اللہ کے قرآن کا درس دیا کرتے، اور اللہ کی شان دیکھو، مولانا فرماتے جب میں نے اپنے درس کا آغاز کیا تو میرے درس میں ٹوٹل 2 مزدور بیٹھتے تھے۔ ان پڑھ، علماء کی توجہ چاہوں گا، ان پڑھ قسم کے 2 مزدور میرا درس سنتے تھے، اور میں 2 ان پڑھوں کو رب کا قرآن سمجھانے کے لیے پوری رات قرآن مجید کی 30 تفسیروں کا مطالعہ کر کے آتا۔ کبھی خیال نہیں لایا کہ یار یہ 2 جاہل بندے ہیں، ان کے لیے میں کیوں اتنے بستے میں پڑھاؤں۔ 25-30 تفسیروں کا مطالعہ کر کے، محنت کر کے، تیاری کر کے آتا، اور ان 2 بندوں کو سناتا کہ ان 2 میں سے ایک بھی راہ راست پر آ گیا میری نجات کے لیے کافی ہے۔ آج ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یا تو درس قرآن دیتے نہیں، دیتے ہیں تو جی سامنے لوگ بیٹھتے نہیں، سنتے نہیں، لہذا میں نے دینا بھی چھوڑ دیا۔ یہ بھی تو ہمارے اکابر تھے، فرمانے لگے میں نے اپنی محنت نہیں چھوڑی، اپنا مطالعہ نہیں چھوڑا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، میں لگا رہا۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ میرے ایک ایک درس قرآن کے حلقے میں 5-5 ہزار علماء بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا میرے دروس کے اندر، پھر وہ جو درس دیتے تھے ٹھیٹ پنجابی زبان میں، پنجاب کا علاقہ، پنجابی زبان میں درس دیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد، اس زمانے میں موبائل نہیں تھی تو کیسٹ میں ان کا وہ درس ریکارڈ کرتا ہو، بعد میں اس نے انہی دروس کو کتابی شکل میں، تحریری شکل میں، اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے منتقل کیا، اور پھر اسے کتابی شکل میں چھاپ دیا۔ اس وقت وہ عوام کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی کتابی شکل میں علمی ذخیرہ موجود ہے قرآن مجید کے دروس کا، جس کا نام ذخیرۃ الجنان ہے۔ بولو کیا نام ہے جی؟ عوام سے بھی کہوں گا ضرور مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت موتی ملیں گے اس میں۔ ذخیرۃ الجنان میں ایک دلیل دینے لگا تھا جس کے لیے میں نے مصنف اور تصنیف کا ذکر کر دیا۔ اب میری دلیل سنو۔ امام اہل سنت اپنے انہی دروس کے اندر سورہ بقرہ میں ایک جگہ ایک عجیب بات نقل کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے مشرکین مکہ میں 1000 خامیاں، 1000 عیب، 1000 کمیاں، اس کے باوجود کچھ خوبیاں بھی تھیں، کچھ کوالٹیاں بھی تھی۔ ان خوبیوں میں 1-2 خوبیاں کیا تھی؟ پوری دنیا سے جتنے حاجی حج کے لیے آتے وہ مشرکین مکہ ان کی میزبانی کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، انہیں پانی پلاتے، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے۔ یہ معمولی نیکی، یہ بہت بڑی خدمت تھی، پوری دنیا کے حاجیوں کی وہ کیا کرتے۔ دوسرے نمبر پر
انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور اس شرط پر کہ حرام کا 1 روپیہ نہیں لگنے دیں گے. جہاں پیسے ختم ہوئے وہاں تعمیر روک دی. اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا. یہ بھی ان کی نیکی بولو بھائی بہت بڑی. اچھا اس قسم کی بڑی نیکیاں کر کے نا شیطان نے ان کے ذہن میں نظریاتی قسم کا فطور ڈالا. نظریاتی فطور کیا ڈالا؟ شیطان نے پٹی پڑھائی اور وہ مسلمانوں کو کہنے لگے مسلمانوں اگر تم کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اللہ اللہ کر کے دین پر عمل کر کے اگر تم نے جنت میں جانا ہے نا تو پیچھے ہم نے بھی نہیں رہنا, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے جنت کے وارث. مسلمانوں نے پوچھا تم کیسے جنت کے وارث؟ کہا جناب اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو دیکھو ہمارے نامہ عمل میں بھی کتنا بڑا کریڈٹ کہ ساری دنیا کے حاجیوں کو پانی پلانا, کھانے کھلانا, میزبانی کرنا معمولی نیکی نہیں. اللہ کا گھر بنانا معمولی نیکی نہیں. اگر نیک عملوں سے جنت ملی تو ہم بھی سارے بولو یار. جب انہوں نے یہ باتیں کی نا اللہ نے فوراً قرآن مجید کی آیت اتاری. اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ فالیوم الآخر. ایک جملہ بولنے لگا ہوں دل پر لگے تو سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے. رب نے کہا سنو یہ حاجیوں کو پانی پلانا, یہ حاجیوں کو کھانا کھلانا, یہ اللہ کا گھر بنانا تم نے کیا سمجھا تمہارے یہ تمام تر نیکیاں اس بندے کے برابر ہو گئی جس نے کہا لا الہ الا اللہ. جتنے مرضی نیک عمل کرو عقیدہ ٹھیک, اور جب تک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو گے 1 نہیں 1 لاکھ اللہ کے گھر بناؤ بیڑا پار ہونے والا. اچھا دوسری بات سنیے امام اہل سنت نے کمال کیا. اس کے ساتھ ایک اور حدیث ذکر کی. امام اہل سنت فرماتے حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ عورت, کون سی فاحشہ بدکارہ عورت, لیکن تھی وقت کے نبی پر ایمان لانے والی مسلمان. عمل ٹھیک نہیں تھا, عقیدہ بولو نا یار, عمل برا ہے, جسم بیچتی ہے, بدکارہ ہے, بری ہے, فاحشہ عورت, لیکن عقیدہ ٹھیک ہے کہ وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے. رستے میں جاری بلکتے کتے کو دیکھا, سر کا دوپٹہ اتارا, رسی بنایا اور جناب جوتا اتارا, ڈول بنایا, کنویں سے پانی نکالا, بلکتے کتے کو پلایا, کتا واپس دوڑنے لگا, زندگی اس پر واپس لوٹ آئی. اس کی ایک نیکی کو رب نے قبول کیا, بخشش کا اعلان کر دیا. مری والا سننا, میرے امام اہل سنت نے یہ دونوں واقعے نقل کر کے ایک کمال کا جملہ لکھ کر خدا کی قسم کیا خوبصورت عقیدے کی اہمیت سمجھائی ہے. ذرا جملہ سن کے محظوظ ہونا, بولیے گا تائید کرنا. امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگوں اگر عقیدہ برا ہو تو حاجیوں کو پانی پلا کر بھی جہنم جاتا ہے, عقیدہ ٹھیک ہو کتے کو پانی پلا کر بھی جنت کا وارث بن جاتا ہے. عقیدہ اہم ہے, بولو عقیدہ, اسی بولو عقیدہ